سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ کا شکریہ کہ اتنی زبردست انہوں نے آپشن دی مجھے. Entire credit goes to our inspirational Vice Chancellor for bringing the idea of this symposium. اور اس میں تھوڑا سا تھینکس نوٹ پہلے ہی کر دوں, اس کے بعد ڈاکٹر سمینہ کو ہینڈ اوور کروں گی, کہ میری میجیکل ٹیم جو کہ ڈاکٹر سمینہ, ڈاکٹر فریال, مس نوشین کی مین لیڈ میں پر مشتمل تھی, پھر میرے ساری اسٹوڈنٹس, فیکلٹی ممبرس جنہوں نے بالکل ریکارڈ ٹائم میں اس سمپوزیم کو ارینج کرنے میں مجھے ہیلپ آؤٹ کیا. وی اونلی ہیڈ آئی تھنک پریکٹیکلی اسپیکنگ عید کی چھٹیاں نکال دیں تو شاید 15 سے 20 دن میکسیمم ہمارے پاس تھے ٹو پلان اٹ, ٹو تھنک اباؤٹ اٹ اینڈ ٹو ایگزیکیوٹ اٹ. سو somehow it happened اور I hope it will go well. اور ان یہ سب جو نام میں نے لیے وہ مختلف ڈپارٹمنٹس کے ہیں, ڈپارٹمنٹ آف ویژول کمیونیکیشن کے علاوہ ہیں, لیکن مجھے ان کے ساتھ کام کرتے ہوئے لگا ہی نہیں کہ یہ دوسرے ڈپارٹمنٹس ہیں. ایسا لگا کہ یہ سب کا ایونٹ ہے اور سب نے بہت ایک سے بڑھ کر ایک حصہ لیا اس میں. اس کے بعد رجسٹرار آفس اور رجسٹرار صاحب کا بہت شکریہ کہ انہوں نے ہر قدم پر گائیڈ بھی کیا اور سپورٹ بھی کیا. اینڈ ناؤ بہت شکریہ بنتا ہے ایک میڈیا پارٹنر الف چینل, اور اس کے بعد پوسٹ گریجویٹ سینٹر پنجاب یونیورسٹی, پوسٹ گریجویٹ سینٹر آف کریٹیو آرٹس پنجاب یونیورسٹی. ان کے ڈائریکٹر ڈاکٹر احمد بلال نے ہمارا بہت ساتھ دیا, اور ان کا ذرا اسپیشل شکریہ اس لیے کہ رات کو 3 بجے تک جاگ کر بھی ہم لوگوں نے کام کیا اس کے اوپر. وہ نہیں میرے ساتھ ہوتے تو میرے لیے یہ ممکن ہی نہیں تھا. تو اب میں ڈاکٹر سمینہ سے کہوں گی تھوڑا سا انٹروڈیوس کریں, پھر ہم اس کے بعد ڈاکٹر شاہد منیر کو دعوت دیں گے کہ وہ بات کریں. تھینک یو. Assalamu alaikum. This is the first international symposium hosted by Art and Design Department, featuring a remarkable panel of seasoned ADFTI experts who will share their valuable insights and ideologies with us. Our aim is to bridge the gap between academic and industry, connecting theories and concepts to practical applications, academic pursuits to professionalism and future career prospects. I would like to emphasize that this event is primarily intended for the youth. We encourage you to pay close attention and participate fully in the session, as we believe it will inspire positive change within you. Best of luck to all attendees. یہ ساری ایکٹیویٹیز, ساری ایفرٹس آپ یوتھ کے لیے کی گئی ہے. ہم یہ چاہتے ہیں آپ ہمیں ٹائم دیں, اسٹے کریں, انجوائے کریں, اینڈ ہیو اے نائس ڈے. تھینک یو. ایک دفعہ پھر آپ لوگوں کو تھوڑا سا بتاتی چلوں کہ یہ ایونٹ ایکڈیمیا اور انڈسٹری کے گیپ کو برج کرنے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے. آج آپ ایکڈیمیا سے اور انڈسٹری سے بہت بڑے بڑے نام یہاں پر دیکھیں گے. بڑے نام ظاہر ہے وہی بنتے ہیں جو شروع سے ایک سیریس اپروچ کے ساتھ چلتے ہیں, اور وہ کیا ان کا جرنی تھا وہ آپ سے شیئر کریں گے, اور آگے آرٹ اینڈ ڈیزائن میں کیا ٹرینڈز آنے والے ہیں پاکستان میں یا دنیا میں گلوبلی, وہ کیا ہو سکتے ہیں, یا اس کے لیے آپ کو کیسے تیار ہونا چاہیے آپ کو بھی اور ایکڈیمیا کو بھی, یعنی اساتذہ کو بھی. تو سر یہ انٹروڈکشن دیتے ہوئے میں آپ کو دعوت دوں گی پروفیسر ڈاکٹر شاہد منیر صاحب, جنہوں نے اگین اس میں انٹرسٹ شو کیا اور آئے اپنا قیمتی وقت نکال کر. سر کچھ ویوز ہم سے شیئر کیجیے گا. تھینک یو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آنریبل فیکلٹی ممبرس, distinguished guests, the guests from the industry, especially students, السلام علیکم. مجھے ہمیشہ اچھا محسوس ہوتا ہے جب میں کانفرنسز میں جاتا ہوں, اور پرٹیکولرلی اگر ایسے سمپوزیم, سیمینارز, ورک شاپس ہوں جو اپلائیڈ ان نیچر ہوں, ایسے علم کے متعلق ہوں جو اپلائیڈ نوعیت کا ہے جیسا کہ آج ہے. اور میں نے ابھی آپ کی ایگزیبیشن کا افتتاح کیا ہے. میں نے دیکھا ہے کہ اس میں ٹیکسٹائل ڈیزائن کے بھی کچھ نمونے مجھے نظر آئے ہیں, پینٹنگس بھی ہیں اس میں, اسٹیچو بھی ہیں, سیرامکس کا ورک بھی ہے. تو ایک ورائٹی اور ڈیورسیفائڈ ایشوز کو مد نظر رکھ کے
جو ہمارے آرٹسٹ ہیں انہوں نے اس کو ڈسپلے کیا. تو یہ ایگزیبیشنز ہمیں موقع فراہم کرتی ہیں کہ ہم ان کو ایڈمائر بھی کریں, اکنالج بھی کریں اور ان پہ کرٹیسزم بھی کریں, کیونکہ جو آرٹ ہے, آرٹ کی کوئی باؤنڈریز نہیں ہے, یہ ایک یونیورسل ایسٹ ہے. تو اس یونیورسل ایسٹ کے لیے یونیورسٹی انڈسٹری لنکیجز کا جو یہاں تذکرہ کیا گیا, وہ اس کے لیے میری سجیشنز ہمیشہ یہ رہی ہیں, اور میں وائس چانسلرس کو اور آپ کی وائس چانسلر کو بھی ہمیشہ یہ کہتا رہا ہوں کہ آپ اپنے بورڈ آف اسٹڈیز میں انڈسٹریل پروفیشنلز کو, بزنس پروفیشنلز کو انکلوڈ کریں, تاکہ آپ کا جو کریکولم ہے وہ اکارڈنگ ٹو دی نیڈس اینڈ ڈیمانڈز آف دی انڈسٹری بن سکے. پھر آپ ان کو اپنی اکیڈیمک کونسل میں لے کے آئیں, اور پھر جو کام آپ کرتے ہیں, جو تھیسز آپ لکھتے ہیں, جو شاہکار آپ دیتے ہیں, ان کی انفارمیشن اس کو آپ چیمبر آف کامرس کے ویب پورٹل پہ ڈالیں, تاکہ یونیورسٹی انڈسٹری لنکیجز جو ہیں وہ بن سکیں. اور اس سے آپ دیکھیے کہ اگر آپ ٹیکسٹائل ڈیزائن کر رہے ہیں تو دیٹ از ناٹ اونلی فار پاکستان بٹ آلسو فار دی انٹرنیشنل مارکیٹ. اسی طرح لیدر کی پروڈکٹس ہیں, لیدر کے ڈیزائنس ہیں, فیشن ڈیزائن ہے, یا آپ کے سیرامکس کے ہیں, سیمی فنش سٹونز ہیں, بے شمار آرٹ کے ایسی اقسام ہیں, اور مجھے یقین ہے کہ وہ آپ کی یونیورسٹی اس میں ہر ایک کے اوپر کوئی نہ کوئی اسپیشلٹی یا کوئی سینٹر جو ہے وہ تشکیل دے گی, تاکہ پاکستان میں ایسے ایکسپرٹس بنائے جا سکیں جو اپنے ذاتی کاروبار بھی شروع اگر کریں, اپنی ذاتی آرٹ گیلریز شروع کر رہے ہوں, یا گورنمنٹ کے ساتھ یا سیمی گورنمنٹ آرگنائزیشنز میں کام کر رہے ہوں, تو پاکستان کے لیے اس سے ریونیوز بھی آئیں اور پاکستان کا ایک پازیٹیو امیج بھی آئے. اور یہ جو آرٹ اور ڈیزائن کی ایجوکیشن ہے, یہ جو پروفیشنلز ہیں, یہ سماج سے ریڈیکلزم اور ایکسٹریمزم کو ختم کرنے کا بھی ایک باعث ہیں, اور آپ کی اور نوجوان نسل میں ایک حصے لطیف پیدا کرتے ہیں, اور ان کو ایک بیٹر ہیومن بینگ بناتے ہیں. تو اس لیے یہ ایجوکیشن بہت ضروری ہے, اور اگر یہ اپلائیڈ ان نیچر ہو تو یہ ایک باعزت پیسہ کمانے کی بھی ایک بہت زبردست ذریعہ ہے, اور اس کو پرزرو بھی کیا جانا چاہیے, اور اس کو دنیا کے سامنے ڈسپلے بھی کیا جانا چاہیے کہ یہ پاکستان کا کے ذمہ ایک قرض بھی ہے انٹرنیشنل کمیونٹی کا, کہ ان کا کیا کنٹریبیوشن ہے in art and design and to make this world a better world. انسان جب سے جنت سے نکلا ہے وہ اس دنیا کو جنت بنانے کی جدوجہد کر رہا ہے, اور اس میں میرا خیال ہے کہ جو آرٹسٹ ہیں ان کا بہت بڑا رول ہے. اور میں بڑا اپریشیٹ کرتا ہوں یونیورسٹی آف ہوم اکنامکس کو, جب سے وہ کالج سے یونیورسٹی بنی ہے تو اس میں ایسی تقریبات اور ایسے اسکلز امپارٹ کرنے کے اوپر خصوصی توجہ دی جا رہی ہے. تو میں وائس چانسلر صاحبہ کو, ڈاکٹر سمینہ صاحبہ کو اور آپ کو اور سب کو مبارکباد دیتا ہوں. تھینک یو ویری مچ. سب سے پہلے میں بلاؤں گی ماڈریٹر پروفیسر ڈاکٹر احمد بلال, ڈائریکٹر پوسٹ گریجویٹ ریسرچ سینٹر آف کریٹو آرٹس, یونیورسٹی آف پنجاب, پروفیسر ڈاکٹر احمد بلال, who will be going to moderate the first session, which is called Breaking the Boundaries. Thank you. Thank you so much, sir. So, I think you should call everybody, but she has leave it to me. So, first of all, Shahnawaz Zaidi, Sahab, if you could come to the stage. So, Dr. Suraiya, if you could join on the stage. And MHM Mohammad Husnain Mehboob. So I welcome you all on behalf of UHE and Postgraduate Research Center and Alief TV channel, who are the partner in this. So first of all, a little bit introduction of tradition fusing innovation. So tradition fusing innovation is the brainchild of Honorable Vice Chancellor Professor Dr. Kamal Amin. She is one of the most dynamic professors of Punjab University with a lot of innovative ideas, as I knew her from PU. Now I request Mr. Shahnawaz Zaidi to come on the stage. ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے, بہت نکلے میرے ارمان لیکن پھر بھی کم نکلے.
ब्रेकिंग द बाउंड्रीज मेरे ख्याल में इसी किस्म की एक ख्वाहिश है जिस पे इंसान का दम निकल जाता है, लेकिन बाउंड्रीज कीप ऑन सराउंडिंग अस फ्रॉम ऑल साइड्स, particularly in a society like ours, जहाँ पर where we have such fundamental issues like gender discrimination, which is a tremendous issue in Pakistan. Education of children is another issue. Social injustice is also one of the very important areas. And there are many, and there are religious bondages which do not allow us to question anything. ऐसी जगह पर जहाँ सवाल करना एक जुर्म हो, जहाँ सवाल करने की इजाज़त ना हो बच्चे को, बड़े को, किसी को भी, सवाल करने की भी कुछ हुदूद मुकर्रर हों कि आप इससे आगे नहीं पूछ सकते, इससे आगे नहीं सोच सकते, वहाँ पर इंसान अगर ये ना महसूस करे कि वो हर तरफ से दीवारों में घिरा हुआ है, तो फिर और क्या महसूस कर सकता है। और ये ख्वाहिश कि इन जंजीरों को, इन दीवारों को, इन बाउंड्रीज़ को हम किसी तरह से तोड़ सकें, इनसे बाहर निकल सकें, एक है तो बहुत अच्छी जेन्युइन ख्वाहिश, लेकिन ये ख्वाहिश जो है अमल पैरा इस पे हम तभी हो सकते हैं जबकि एक मैच्योरिटी के लेवल पे हम पहुंचेंगे। इसलिए कि अगर हम एक अंडे की मिसाल भी लें जिसमें एक चूज़ा है और वो अपनी ज़िंदगी शुरू कर रहा है, तो वो उस बाउंड्री को, जो कि उस शेल की बाउंड्री है, जब तक नहीं तोड़ सकता, जब तक वो उस लेवल पर नहीं पहुंचता जहां अब उसके लिए उस शेल में रहना मुमकिन न रहे। यानी वो बिल्कुल इनिशियल स्टेज पे तो ये पॉसिबल नहीं है कि वो शेल को तोड़ देगा। It can break the shell only when it becomes impossible for that embryo to stay within the walls of that particular egg. Then only can it break it. So you need a lot of maturity in the society to be able to break the barriers effectively. Or in a society which is at its infancy, it is very difficult to do that. But I think when we talk about art and design and the boundaries which are related to art and design, I was thinking that at least the fine arts, at least from the point of view of painting, if you look at it, painting does not have any boundaries. A painter is absolutely free to choose its own subject, its own medium, its own way of expressing, and there is no limitation. There are no boundaries for a painter to express herself or himself. But in other art forms, even fine arts like music, if you take the example of music, music has certain limitations. It has certain boundaries. You have to work within the parameters of acquiring a certain skill. You can't get out of that and say you are creating music. You would be creating perhaps noise, but not music. So there are definite boundaries for music. There are definite boundaries for poetry. For you have to know the behr and qafiya, radif, and so many technicalities before you can actually embark on becoming a poet. So there are, even in the finer arts, which are not applied arts, there are certain boundaries which are imposed upon those arts. Design, on the other hand, is something which does not have its own subject. A designer is not free to choose its own subject. उसको उन्हीं limitations में काम करना है, within the time frame and within the specifications
of the objective which is given to him or her. When I say him, please forgive me, because it is just out of habit that I'm saying that, but otherwise by all means it is her that I'm talking about. تو ڈیزائن چونکہ صرف اپنے کانٹیکسٹ میں ہی ایگزسٹ کر سکتا ہے، اس لیے وہ انٹرنسکلی باؤنڈ ہے، انٹرنسکلی اس کی کچھ لمیٹیشنز مقرر ہیں اور رہیں گی. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ نے ایک چیئر ڈیزائن کرنی ہو اور آپ ہر قسم کی باؤنڈریز کو خیر بات کہہ دیں اور اس چیئر کو اتنا اونچا بنا دیں یا اتنا نیچا بنا دیں یا ایسا ٹیڑھا بنا دیں کہ اس پہ بیٹھا ہی نہ جا سکتا ہو. یہ ممکن نہیں ہے. اس کے کچھ لمیٹیشنز ہمیشہ رہیں گی اور جن کو امپوز کر کے آپ کچھ ڈیزائن حاصل کر سکتے. اور اینی کائنڈ آف ڈیزائن، ٹیکسٹائل ڈیزائن، فیشن ڈیزائن، کوئی بھی ڈیزائن ہو، اس میں زندگی کے دوسرے شعبہ جات کا اثر یا اس کا نفوذ یقیناً ہوتا ہے اور ہونا چاہیے. لہٰذا ان تمام علوم کا آپ کے دسترس میں ہونا بہت ضروری ہے. لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ ڈیزائن کے بعض فیلڈ ایسے ہیں جیسے آرکیٹیکچر، جس میں یہ بہت جیلسلی گارڈ کیا جاتا ہے اس کے لمیٹیشنز کو. اور یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی بھی شخص اٹھ کے آرکیٹیکٹ بن جائے. کوئی بھی شخص اٹھ کر پینٹر بن سکتا ہے، کوئی بھی شخص اٹھ کر سنگر بن سکتا ہے، کوئی بھی شخص اٹھ کر ڈانسر بن سکتا ہے، لیکن کوئی بھی شخص اٹھ کر آرکیٹیکٹ نہیں بن سکتا. اس لیے کہ آرکیٹیکچر کی اپنی کچھ گورننگ کونسلز ہوتی ہیں، کچھ جو کہ ایون they do not allow the qualified architects to be able to practice architecture without becoming their member and going through their own examinations. So they very jealously guard their profession, perhaps because it has something to do with the survival of human beings and the living and the life is concerned. That could be one of the reasons. لیکن ایک زمانہ تھا جب کہ پینٹر یا آرٹسٹ حضرات جو تھے وہ آرکیٹیکٹس بھی ہوتے تھے، یا initially if they said somebody who's a painter or a designer could make a building as well, but it's not practically possible now, I think anywhere, almost anywhere in the world. تو میں سمجھتا ہوں کہ ڈیزائن کو اگر ہم نے باؤنڈریز سے باہر نکالنا ہے، اگر ہم نے ڈیزائن کو بیریئرز سے باہر نکالنا ہے، تو ہمیں اس کی ڈائریکشن تھوڑی سی بدلنی ہوگی. ہمیں دیکھنا ہوگا کہ ہمارا ڈیزائن کیا ہمارے پرابلمس کو حل کر سکتا ہے، ہمارے نیشنل پرابلمس کو، which are malnutrition, which are lack of proper education. Is it possible for us to design systems which can give better education, through which we can give better education in primary schools, particularly those which are government schools. اس لیے کہ پرائیویٹ اسکول میں تو جو بچے پڑھنے کی استطاعت رکھتے ہیں وہ ان کے لیے تو خیر اتنا زیادہ مسئلہ نہیں ہے، وہ تو سیکھ جاتے ہیں کچھ نہ کچھ. لیکن جو گورنمنٹ اسکولز میں تعلیم حاصل کرتے ہیں ان کے بارے میں مفتاح اسماعیل صاحب کل فرما رہے تھے کہ میٹرک کرنے کے بعد اگر آپ کسی بچے کو کہیں کہ 2 لائنیں فلوئنٹلی کسی زبان میں پڑھ کے دکھا دیں، اردو، انگلش، پنجابی، کسی زبان میں 2 لائنیں فلوئنٹلی نہیں پڑھ سکتا وہ بچہ. یہ ہماری ایجوکیشن کا حال ہے. اور ایجوکیشن کو ڈیفینیٹلی ڈیزائن کے ذریعے امپروو کیا جا سکتا ہے. ڈیزائن کے مختلف ڈسپلنس کے ذریعے we can make such programs, we can record such programs, we can devise such mechanisms of teaching in the school that a student can learn much better. But what we are focusing right now is upon the commercialization and profiteering sort of marketing. اس پہ ہمارا دھیان ہے کہ پروڈکٹ کی پروموشن اور کس طرح سے
ایک امیر شخص کو مزید امیر بنایا جا سکتا ہے تھرو دی سروس آف ڈیزائن. آئی تھنک دیٹ وی شوڈ, بیکاز ہو سکتا ہے جب آپ ڈیزائنر بن کے جاب کریں تو آپ کو یہی کرنا پڑے, لیکن جب تک آپ ایک اسٹوڈنٹ ہیں اس وقت تک آپ کے پاس یہ فیسلٹی موجود ہے یا یہ لگژری موجود ہے کہ آپ ایسے پروجیکٹس پہ کام کر سکتے ہیں جو نیشنل انٹرسٹ کے پروجیکٹ ہوں, جس میں ہمارے جو اصلی مسائل ہیں ان کا کچھ واضح حل نکل سکے. اور یہ ڈیزائن سے بالکل ممکن ہے. ڈیزائن کے ذریعے ہم بہتر ماحول پیدا کر سکتے ہیں, بہتر سڑکیں بنا سکتے ہیں, بہتر ٹرانسپورٹیشن کر سکتے ہیں. ڈیزائن کے ذریعے ہم ایجوکیشن سسٹمز ڈیوائز کر سکتے ہیں, اسکولز کے اندر پریکٹیکلی مضامین کو پڑھانے کے طریقے وضع کر سکتے ہیں. سو آئی تھنک دیٹ what we need to do is to realize what is needed very much by this country and turn our attention towards those issues which are vital issues for the survival of the younger generation, for the survival of our children who are dying a death which they do not deserve. Thank you so much. تھینک یو ویری مچ. سو یہاں پہ ہم ایڈ کریں ڈاکٹر ثریا کو. ڈاکٹر ثریا فوٹوگرافر بھی ہیں, پریکٹیشنر ہیں, اور اکیڈیمیا کی سے تعلق فاطمہ جناح یونیورسٹی سے, اور میں نے انہیں بہت سالوں دیکھا ہے. انہوں نے بہت سے کورسز وہاں شروع کروائے اور بہت سارے نئے ڈسپلنس جو آرٹ اینڈ ڈیزائن میں ہم سوچتے نہیں تھے اس وقت کہ انٹریکٹیو ڈیزائن یا اینیمیشن یا اسٹاپ موشن جیسے ڈگریز جو ہیں وہ شروع ہوں. تو یہ زبردست ایک ان کا کنٹریبیوشن رہا ہے. السلام علیکم سب کے لیے, اور تھینک یو سو مچ یونیورسٹی آف ہوم اکنامکس فار انوائٹنگ می فار دس ویری ویری انٹرسٹنگ اور بہت ہی انوویٹیو قسم کے آئیڈیا کے لیے. اور آئی ایم اے بٹ نروس, اور اس کی ریزن میں آپ کو بتا دوں کہ آئی ایم بٹوین ٹو آف مائی ٹیچرز ہو انسپائرڈ می اینڈ ہو ٹاٹ می, اینڈ بیکاز آف both of them I'm standing in front of you in a certain position. So thank you so much, sir, and sir, for your contribution in making a new generation of academics, designers, artists and photographers in Pakistan. So do I have to introduce myself, or sir, shall I start talking about things? آپ میرے خیال میں تھوڑا سا بات پہلے آپ خود کر لیں, پھر ہم اندر سوال کرتے ہیں. ٹھیک, اچھا جی. میرا بتانے کا اس لیے بھی مقصد ہے کہ میجورٹی آف یو ڈونٹ نو می ایگزیکٹلی کہ وٹ آئی ایم اینڈ وٹ آئی ڈو. میرا جو فرسٹ ڈگری ہے دیٹ از ان کمیونیکیشن ڈیزائن فرام کالج آف آرٹ اینڈ ڈیزائن, اینڈ فرام دیر آنورڈز آئی اسٹارٹیڈ ٹیچنگ ان فاطمہ جناح ویمن یونیورسٹی, and that was a very young university at the time when I started my career there. It was way back in 2000. And that place, I would say, was so dynamic in terms of it was the first women university in Pakistan, and the kind of leadership we had at that university allowed us to experiment, to innovate, and to create very interesting curriculums for our students. I have come from a very traditional set of skill set for جو ہمارے پورے پاکستان میں ڈفرینٹ یونیورسٹیز میں آرٹ اینڈ ڈیزائن کے ایجوکیشن میں ہوتا ہے. ایک سرٹن ٹائپ آف کریکولم ڈیزائن ہوا ہوتا ہے جو ہم سارے اور شاید ابھی تک پڑھتے وہی آ رہے ہیں. اینڈ اگر زیدی صاحب کو شاید یاد ہو, ہماری کلاس جو پہلی کلاس تھی جو ان کے پاس تھوڑے عرصے کے پاس جا کے کہتی تھی کہ سر ہمیں یہ بھی کرائیں. سر ہم ان دنوں میں نیا کمپیوٹر اور ڈیجیٹل ٹیکنالوجیز آئی تھیں. وی وڈ آسک ہم سر ہمیں یہ والے کورسز کرائیں, اور پھر ہم جا کے ان سے کہتے تھے سر ہمارا ہر ہفتے ہمارا ریویو ہونا چاہیے کام کا, اور وچ واز ناٹ ان پریکٹس ایٹ دیٹ ٹائم ان کالج آف آرٹ اینڈ ڈیزائن. سو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آور کلاس اینڈ آور سیشن ہیڈ دس سورٹ آف ڈیزائر ٹو become much more aware and in align with the
چینجنگ ٹرینڈز ایٹ دیٹ ٹائم. یہ میں 2000s کی بات کر رہی ہوں. اور اس زمانے میں ڈیجیٹل ٹیکنالوجی, یہ سارا کمپیوٹر بیسڈ ٹیکنالوجی ڈیزائن اور آرٹ میں آنا شروع ہو گئی ہوئی تھی. Considering all those things, when I started my job, I had free hand. So that is very rare thing happened at a university level place or at any other thing. So I had free will and desire, of course, given to our initial جو ہماری desire تھی کہ نئی نئی چیزیں کریں. تو وہاں پہ ہمیں وہ اسپیس بھی ملی, وہاں پہ ہمیں وہ سپورٹ سسٹم بھی ملا, اور وہاں پہ ایکسپیریمنٹیشن کی جگہ مل گئی فاطمہ جناح یونیورسٹی میں. اینڈ وہاں پہ وی اسٹارٹیڈ ویری ویری انوویٹیو اینڈ انٹرسٹنگ پروگرامس فار آور اسٹوڈنٹس. وہ سارے پروگرامس جو شاید ہم کرنا چاہتے تھے جب ہم پڑھ رہے تھے, یا ہمارا دل چاہتا تھا کہ ہمیں کوئی سکھائے اس طرح سے. اینڈ that was one way. Or secondly, that university was blessed with so many other things at that time. Given to the first women university, they had a lot of opportunities. ان کے پاس بہت زیادہ فنڈنگ تھی اس زمانے میں, اینڈ فنڈنگ کے ساتھ مجھے یاد ہے ہماری اپ ٹو ڈیٹڈ اینڈ بہت اچھی لیبس تھیں اس زمانے میں, اور میرے ٹیچرز اور لوگ آ کے کہتے تھے لگتا نہیں ہم پاکستان میں ہیں. اس قسم کا سیٹ اپ ہمیں وہاں پہ مل گیا. Given to all those sort of opportunities, we developed a very innovative set of curriculum for our women students. Or since I'm talking to you guys here, I could very much relate to کہ اس زمانے میں particularly a new women university, first women university, students had no idea before they come to that university کہ university education ہوتی کیا ہے. Rural background سے لوگ آئے ہوئے ہیں without having any idea of the city life as well. And when the students, they passed out of that institution, most of them and some of them still, they went on to become amazing designers. They went on to become international based like artists. اور بہت زیادہ ایسے جنہوں نے جو پنڈی میں نیشنل کالج آف آرٹ شروع کیا, اس میں سے جو ان کا فرسٹ بیچ جو فیکلٹی تھا وہ ہمارے اسٹوڈنٹس سے زیادہ تر. تو آئی فیل سو پراؤڈ ان دا سینس کہ جہاں سے ہم نے شروع کیا اور پودا جو میرے دو استادوں نے لگایا تھا وہ ہم نے آگے جا کے پاس آن کیا اور اس کو فردر ڈیولپ کیا. یہ ساری بات بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اب ہم جہاں پہ کھڑے ہیں اسٹیج پہ, ورلڈ ہیز چینجڈ اے لاٹ سنس 2000. 22 سال 23 سال گزر چکے ہیں اس ٹائم پیریڈ کو. اب جو چیلنجز ہیں دے آر اگین وہی والے چیلنجز ہیں جو ہم نے 2000 میں فیس کیے تھے. اس زمانے میں انٹرنیٹ نہیں آیا تھا, سب چیزیں نہیں تھیں, اور ہم نے اس کو انکورپوریٹ کیا تھا اپنے اکیڈیمیا میں, اپنے کریکولم میں, اپنے سسٹم میں. اب آپ کے پاس چیلنجز, آپ سب کو پتہ ہے کہ ٹیکنالوجی کی انوویشن کے ساتھ آرٹ اینڈ ڈیزائن کو جب تک ہم اس کے ساتھ الائن نہیں کریں گے کریکولم کو, وی وونٹ بی موونگ اہیڈ ان فیوچر. سر کی بات جو انہوں نے کیا کہ ڈیزائن کین پرووائڈ سولوشنس, یس اٹ کین. آرٹ کین پرووائڈ سولوشنس, یس اٹ کین. The issue that I could, if I can identify, or maybe later on we can talk about solutions as well, I find there are 3 basic issues that our higher education institution would face these days, especially in the context of art and design. The first and the foremost issue is the outdated curriculum that we are teaching in our universities. It's being, of course, there are some private institutions which have this liberty to invest money and they can create a state-of-the-art studios and labs, and they are doing that, but very, very few. Second very, very important aspect of, this lack of innovation and desire to contribute more, which is very, it really, I feel very bad when I talk about it. Our teachers are not well equipped. Our academia who are teaching in the art and design colleges and universities, they are not well trained enough. And they are surprisingly very few of them, they have this sort of, desire to enhance their skill set. Maximum جو ان کی ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ اچھا ایم فل پی ایچ ڈی کر لیں, ٹھیک ہے,
MPhil PhD کر لیں گے تو پروموشن کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں. تھینک یو سو مچ. دوبارہ بھی آپ سے بات کریں گے. میں اوور ٹو حسنین محمود. MHM جو ہے وہ ایک زبردست ہمارے آرٹ اینڈ ڈیزائن کے کالج کے ایک فخر ہیں یہ ہمارا, اور انہوں نے بہت سارا کام کیا. انہوں نے خیر پاکستان کے سب سے مشہور فوٹوگرافر تو ہیں, لیکن انہوں نے جو ہم ایوارڈز ون کیے اور اس کے ساتھ ساتھ جو یہ انہوں نے مختلف ملکوں میں جا کے جو کام کیا, ان سے ان کی کہانی تھوڑی سی سن کے پھر ہم واپس آئیں گے. السلام علیکم. جب مائشہ نے میرے ساتھ یہ آئیڈیا شیئر کیا کہ بریکنگ باؤنڈریز پہ آپ نے بات کرنی ہے, تو مجھے ایک سیلف یہ آئیڈیا تھا انٹرسٹنگ لگا کہ کل ایک ایز اے اسٹوڈنٹ میرے سامنے چیئر پہ بیٹھ کے ان لوگوں کو سنتا ہوں. سر شاہنواز زیدی ہیں, سر بلال ہیں, اور ہماری ڈفیکلٹی ہے, اور آج اگر میں اس چیئر سے اٹھ کے اس اسٹیج تک آتا ہوں تو یہ ایک سیلف ایک بہت بڑی باؤنڈری ہے جو کہ اور نو ڈاؤٹ یہاں تک پہنچنے میں میرے ٹیچرس کا بہت بڑا ہاتھ ہے. سر بلال جو ہیں یہ پہلے بندے جنہوں نے مجھے کہا تھا تو تو فوٹوگرافر ہے, تو وہاں سے مجھے لگا کہ واقعی میں فوٹوگرافر ہوں. تو وہاں سے میں نے اپنے آپ کو ایکسپلور کرنا شروع کیا, اور سر نے ہمارے ساتھ جو اسائنمنٹس تھیں وہ بھی اس طرح کی شیئر کی کہ ہمیں مزید اندر سے, کیونکہ بیسکلی میرا جو فیملی بیک گراؤنڈ ہے وہ بالکل بھی آرٹ سے نہیں ہے اور فیشن سے تو بالکل بھی نہیں ہے. تو میں پہلا بندہ ہوں جو اپنی فیملی سے نکل کے آرٹ میں آتا ہوں اینڈ دین پھر فیشن فوٹوگرافر بن جاتا ہوں. مجھے نہیں پتا کہ یہ سارا جو سینیریو ہے یہ کس طرح سے. جب میں نے اسٹارٹ کیا تو مجھے بالکل بھی آئیڈیا نہیں تھا مارکیٹ کا, اور بس ایک پیشن تھا اور بس کام اسٹارٹ کر دیا کہ فوٹوگرافی کرنی ہے. تو اسٹارٹ میں بالکل میں نے ایک ایوارڈ ون کیا تھا ورلڈ سٹی کا, تو اس سے مجھے 1 لاکھ کوئی پرائز تھا اس کا. وہاں سے میں نے اپنا اسٹوڈیو اسٹارٹ کیا, اور جب اسٹوڈیو اسٹارٹ کیا تو میرا اوبیسلی ایز اے اسٹوڈنٹ آپ کے پاس اتنا بجٹ نہیں ہوتا کہ آپ بہت کوئی لیوش قسم کا اسٹوڈیو بنا سکیں. میں آرٹ اینڈ ڈیزائن کے اوپر اس سے بات نہیں کر رہا کیونکہ وہ ہمارے ٹیچرز بہت زیادہ میرے سے بہت بہتر بات کر سکتے ہیں. میں اپنے صرف ایکسپیرینس آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں. جو لوگ فوٹوگرافی میں یا ویڈیوگرافی میں آنا چاہتے ہیں ان لوگوں کو لگتا ہے کہ باؤنڈریز ہیں تو اس کو بریک کرنا بھی بہت آسان ہے, جو کہ میں ایک مثال ہوں. میرے پاس لمیٹڈ ریسورسز میں رہتے ہوئے, مطلب یہ سر کے ساتھ میں نے ایک اپنا واقعہ شیئر کیا کہ میرا کلائنٹ نے مجھے کال کیا کہ ہم آپ کے اسٹوڈیو آ رہے ہیں, پہلا کلائنٹ تھا. تو اپنے اسٹوڈیو کو میں نے خود سے پینٹ کرا تھا اور اس کے اوپر جو بھی پکچرز وغیرہ ہر چیز خود سے لگایا تھا. تو میرے کپڑے سارے جو ہیں وہ پینٹ سے بھرے ہوئے تھے, اور وہ ایز اے MHM مجھے ملنے آ رہا تھا, تو مجھے اپنا امیج بھی ایک اس کے سامنے رکھنا تھا. تو ودن 5 منٹس جب وہ انٹر ہوتا ہے تو میں واش روم میں گیا اور میں نے اپنے کپڑے چینج کیے, اور دوبارہ سے ایک اٹائر جو بھی میرے پاس تھا تھوڑا پریزنٹیبل وہ پہن کے میں دوبارہ ان کے سامنے آ کے ایز اے MHM کھڑا ہو گیا. تو ہم نے یہ والا جو سوئچ ہے یہ بہت زیادہ دیکھا ہے لائف میں. تو over to you. So MHM کئی واقعات ہیں جو ظاہر ہم بتا سکتے ہیں. جب ہم اس معاشرے میں پیدا ہوتے ہیں تو سب سے بڑی باؤنڈری تو یہ ہوتی ہے کہ آپ ڈاکٹر بنیں یا انجینئر بنیں. آپ آرٹ کے لیے جب جیسے MHM نے بھی کہا تو آرٹ کی دنیا میں آنا ہی ایک باؤنڈری کو بریک کرنا ہوتا ہے. تو اس حوالے سے ابھی جو لوگ ہیں ان کو جو ان کے چیلنجز ہیں, جیسے سریا نے بھی اس پہ بات کی, تو تھوڑا سا اگر ہم آخری یہ 2 منٹ میں اگر ہم یہ کر سکیں 2-3 منٹ میں تو آئی ول بی تھینکفل سر. That is something which they have already achieved. They are students of art and design. So I wouldn't, waste my time talking about that. What I want is کہ اب جب آپ یہاں آ چکے ہیں into the field of art or in the field of design, how is it possible for you to really effectively serve this nation, تاکہ اس کے جو ایکچوئل مسائل ہیں, غربت کا مسئلہ ہے, بری تعلیم کا مسئلہ ہے کہ تعلیم ہمارے بچوں کو صحیح طرح نہیں ملتی. ہم نے کبھی اس کی طرف اس لحاظ سے فوکس نہیں کیا. ہم ایسے ایڈورٹائزنگ کیمپینز تو بہت سی بنائی ہوں گی جس میں ہم کہتے ہیں کہ
تعلیم حاصل کرو یا اچھی تعلیم ہونی چاہیے یا مجھے میرا بھی تعلیم کا حق ہے وغیرہ وغیرہ. لیکن ایکچولی کلاس روم میں جب آپ تعلیم دے رہے ہوتے ہیں اساتذہ, تو اس کے لیے بھی آرٹ اور ڈیزائن بہت ہیلپ پرووائڈ کر سکتے ہیں ان کو. اس لیے کہ آج کل کوئی بھی ایسا مضمون نہیں ہے جو پرائمری لیول پر ایٹ لیسٹ آرٹ کی مدد کے بغیر ایفیکٹولی پڑھایا جا سکتا ہو. اور ہمارے گورنمنٹ کے سکولز میں خاص طور پر ٹیچرز یا جو بھی ہیں احباب جو اس سے متعلق ہیں, وہ ٹرینڈ نہیں ہے یا ان کے پاس وہ فیسلٹیز نہیں ہیں, یا ہم نے پرووائڈ نہیں کی, یا ہم نے انوویٹ نہیں کیا, یا ہم نے بتایا نہیں ان کو کہ اسے کس طریقے سے پڑھایا جا سکتا ہے, کیسے جیوگرافی کو, ہسٹری کو, ایون معاشرتی علوم کو یا سائنس کو آرٹ کے ذریعے کیسے پڑھاتے ہیں. یہ ہم نے اس پہ کوئی خاص کام کیا نہیں ہے. دنیا نے بہت کام کیا ہوا ہے, ہمیں انہی سے مدد لے لینی چاہیے. لیکن میں یہ کہہ رہا تھا کہ ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ان مسائل کو جو ہمیں درپیش ہیں, جو بہت سیریس نیچر کے ہیں, ہم جو اس ملک کو درپیش ہیں, بچوں کی ہیلتھ کا مسئلہ ہے, بچوں کی تعلیم کا مسئلہ ہے, تو ان کے لیے ہمیں کام کرنا چاہیے. جینڈر ڈسکرمنیشن کا معاملہ ہے جو بہت سیریس ہے, جس کے ہزاروں پہلو ہیں, کوئی ایک نہیں, ہزاروں پہلو ہیں. کروڑ طریقے سے خواتین کو جو ہے وہ اس معاشرے میں آج بھی ڈسکرمنیٹ کیا جاتا ہے ان کے خلاف. تو اس پر ہم نے پریکٹیکلی ڈیزائن سولوشنز نہیں دیے. ہمیں پریکٹیکلی اس کے لیے ڈیزائن سولوشنز کریٹ کرنے چاہیے. ایسے ویژولز یا ایسی فلمز بنانی چاہیے جو کہ کام آ سکیں. ایسے ماڈلز کریٹ کرنے چاہیے جن کو دیکھ کے اسکول میں پڑھا سکتے ہوں ٹیچرز. تو اس کے حوالے سے میں بات کر رہا تھا کہ جو لوگ ڈیزائن کے فیلڈ میں یا آرٹ کے فیلڈ میں آ چکے ہیں, ان کو توجہ بجائے اس کے کہ کمرشل پروجیکٹس کی طرف دیں اور پروڈکٹس کی امپروومنٹ یا ان کے مالکان کے پیسے میں اضافہ کرنے کی طرف توجہ دیں. یہ کام کرنا چاہیے ایٹ لیسٹ ایٹ دی لیول آف دی یونیورسٹیز. ایم ایچ ایم نے کچھ عرصے سے پڑھانا بھی شروع کیا, تو 1-2 منٹ میں اس پہ بھی بتا دیں کہ کیا حالات ہیں پڑھانے کے حوالے سے, اور واٹس دا ڈفرینس بٹوین پریکٹیشنر اینڈ ایجوکیشنسٹ. جب تک پڑھتے تھے تب تک تو بہت آسان لگتا تھا, اور پڑھانا نو ڈاؤٹ بہت مشکل ہے. میرے کچھ دوست ہیں, میرے کچھ کولیگز ہیں, کلاس فیلوز ہیں جو اب ٹیچرز ہیں ماشاء اللہ, اور ہم اکثر مذاق میں اس کو کہہ دیتے ہیں کہ تم پروفیسر. لیکن واقعی یہ بات جو ہے وہ بڑی مشکل ہے کہ جو آپ نے سیکھا ہے اس کو آپ نے پوری ذمہ داری کے ساتھ اگلے جو بھی آنے والی نسل ہے, بہت سارے آپ میں آرٹسٹ ہیں, بہت سارے لوگ فوٹوگرافی کرنا چاہتے ہیں, اور بہت سارے لوگ مجھے سننا اسی لیے چاہتے ہیں کہ یار کیا وے ہے, کس طرح سے جایا جائے, مارکیٹ میں کام کس طرح سے کیا جاتا ہے. تو فوٹوگرافی تو ایز اے سبجیکٹ تو آئی تھنک کہ تھوڑی سی تھیوری ہے, باقی سارا پریکٹس ہے. لیکن جو میجر چیلنجز ہیں وہ موسٹلی فیمیلز کے ساتھ آ رہے ہیں. اس میں ان کو لگتا ہے کہ یار ہم باہر نہیں جا سکتے, ہم اوبویسلی یہ چیلنجز ہیں, بالکل ہیں. اور میری کوشش ہوتی ہے کہ میں وومن امپاورمنٹ کے اوپر زیادہ سے زیادہ اپنے کیمپینز کروں, اور وومن کو اسٹرانگ کیا جائے. پاکستان کی جو گرل ہے اس کو اسٹرانگ کیا جائے. اس کی بہت بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ میں اپنی بیٹی کو اس معاشرے میں دیکھنا چاہتا ہوں جہاں پہ وومن جو ہے وہ بہت امپاورڈ ہے. تو اس کے لیے ایز اے فوٹوگرافر جو میرا کام ہے, جہاں تک میری فیلڈ ہے, اس میں رہتے ہوئے میری کوشش ہوتی ہے کہ میں ان کو ایجوکیٹ بھی کروں اور ان کو پریکٹیکل لائف میں بھی لے کر آؤں. ان کو مارکیٹ کا تھوڑا سا آئیڈیا ہو کہ کام کس طرح سے کیا جا سکتا ہے, اور کیمرے کے پیچھے آپ کس طرح سے لوگوں سے ڈیل کرتے ہیں اور سب کچھ. تو فوٹوگرافی تو وہ بہت ساری جگہوں سے سیکھ لیتے ہیں, لیکن میرا تھوڑا سا مین فوکس یہ ہوتا ہے کہ مارکیٹ کا بھی ان کو تھوڑا سا
آئیڈیا دیا جائے تاکہ وہ پریکٹیکلی مارکیٹ میں اسٹیپ ان کریں اور پھر اپنا کام سٹارٹ کریں. جو بات انہوں نے مجھے بتائی تھی وہ گول کر گئے ہیں اس میں سے. انہوں نے مجھے بتایا تھا کہ میں نے وہاں ایک بہت بڑی یونیورسٹی میں نے ایک کورس پڑھایا, اور اس کورس کو پڑھانے کے بعد یعنی 4 مہینے کے بعد جو مجھے پیسے ملے وہ اتنے تھے کہ اگر میں کسی شوٹ پہ نہ جاؤں تو اتنے کما لیتا ہوں. تو دیٹس دا ڈفرینس. سو سوریا آپ بھی اگر کنکلوڈنگ ریمارکس اس پہ دیں تاکہ پھر ہم اگر کوئی کویشچنز ہیں وہ لے لیتے ہیں. Thank you so much. Art and design is part of creative industry. When I use this word creative industry, it means that it has a market value. اور اگر آپ پاکستان کی کریٹیو انڈسٹری کی کنٹریبیوشن دیکھیں ہمارے گروتھ ریٹ میں تو وہ لیس دین 5% ہے, اور یہ رپورٹ ہے برٹش کاؤنسل کی 2017-18 کی. اگر اس لیس دین 5% میں آپ دیکھو کہ جو اس رپورٹ میں بڑا انٹرسٹنگ پورا ایویلویشن ہے کہ انفیکٹ یہ بھی ڈیفائن ہے کہ کریٹیو انڈسٹری ہوتی کیا ہے, اور پاکستان میں لیک آف ڈیٹا کی وجہ سے بہت مشکل ہوتا ہے کہ آپ اس طرح کے کوئی بھی انفارمیشن اکٹھی کریں, لیکن دے ہیو ڈن اٹ اینڈ دے آر ڈوئنگ اٹ فار فیو ایئرس ناؤ. تو اس کریٹیو انڈسٹری میں ایک چیز جو ہے وہ بہت ڈکلائن میں جا رہی ہے, اور وہ ہے ہمارے کرافٹس, جو کہ وی آر کرافٹ کے اس میں وی آر اے ویری رچ کنٹری, بٹ وی آر ناٹ پیئنگ مچ اٹینشن ٹو دیٹ ویری امپورٹنٹ ایسپیکٹ آف کلچرل ہیریٹیج. جو دوسری چیز تھوڑی سی رائز میں ہے وہ ہے ڈیزائن, گرافک ڈیزائن انڈسٹری. وہ کمپیریٹیولی تھوڑا سا اس کا پچھلے کچھ عرصے میں رائز میں, اور اس کی ریزن بہت ہم سب کو پتہ ہے کہ جب سے ڈیجیٹل ٹیکنالوجی کی وجہ سے آپ دیکھ رہے ہو کہ گلوبل مارکیٹ ایک بن گئی ہوئی ہے, تو بہت سارے بچے یا اسٹوڈنٹس ہیں دے کین ارن منی آن انٹرنیٹ اینڈ دے کین کریٹ پروجیکٹس, اینڈ ایک بہت اسٹرانگ قسم کا, اور پاکستان میں اینیمیشن انڈسٹری از گروئنگ, اور میرا خیال آپ سب کو یہ بات بتا ہونی چاہیے. سو میرا یہ خیال ہے کہ جو بہت امپورٹنٹ ایسپیکٹ ہے ایکڈیمیا کا وہ ہے انڈسٹری لنک ہونا, اور وہ انڈسٹری لنک تبھی ہو سکتا ہے جب آپ کا کریکولم اس کے اکارڈنگلی جائے, اور جو تیسری چیزوں میں پہلے بھی بات کر چکی ہوں کہ ٹیچرس کو اس کے اکارڈنگلی ٹریننگ دی جائے. جب یہ تینوں چیزیں ان سنک ہوں گی تو وی ول بی ایبل ٹو پروڈیوس انڈیویژولز ہو آر ناٹ جسٹ کیجول اور رینڈم قسم کے آپ نے ایجوکیشن اٹین کی ہے یونیورسٹیز میں, بٹ رادر یو وڈ بیکم یوزفل کمپوننٹ آف دا سوسائٹی, جو کہ آپ نہ صرف اپنے لیے انڈیپینڈنٹ ہوں گے بلکہ آپ اپنی سوسائٹی میں کنٹریبیوٹ کر رہے ہوں گے, جو پاکستان کے جی ڈی پی میں جائے گا ایونچولی. تھینک یو. سو ہم چلتے ہیں کنکلوژن کی طرف, اور میں درخواست کروں گا عائشہ سے کہ وہ اسٹیج پہ آ جائیں اور آگے ذرا اس سے آگے وہ لے چلیں. I would welcome the chief guest of this session, جو کہ بہت شارٹ نوٹس پہ ہمارے بلانے پر آ گئی ہیں, ان کا بہت شکریہ. پروفیسر ڈاکٹر عامرہ رضا, ڈین آف آرٹس اینڈ ہیومینٹیز, پنجاب یونیورسٹی. میم آئیے اور کچھ ہمارے تھوڑے سے ویوز شیئر کیجیے. تھینک یو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم to everyone. It's wonderful to see an auditorium filled with young people, and your youth and energy gives all of us great inspiration. First of all, I'd like to thank Professor Dr. Kamal, the Vice Chancellor of your prestigious institution, Ms. Aisha Bilal, all my esteemed colleagues who I see here, the esteemed panelists and speakers. Dr. Shahnawaz Zaidi has also been my chairperson at a time when I was working in the Fine Arts Department and I was teaching English there. All the organizers of this symposium. For me, we've been breaking boundaries since Adam and Eve, and breaking boundaries has usually a negative connotation, but after being a colonized nation, we have broken boundaries. English bhi ab English nahi rahi. We have Pakistani English, Indian English and so on. Art and painting bhi
from South Asian art and painting has made its impact on the West. So for me, breaking boundaries does not imply breaking rules. It means pushing the limits. And I think that that's a very important element. It's not a modern element. It has been already done by many classic painters, writers, musicians. So I think we're here to celebrate the breaking of boundaries and the establishment of new ideas. Thank you very much for inviting me. آرٹ اور ڈیزائن کے حوالے سے یسٹرڈے ٹوڈے اینڈ ٹمورو یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ 3 اس کے فیزز تھے کہ کیا ہو رہا ہے ایٹ دا مومنٹ، کیا ہو چکا ہے، اور اس میں روایت کا کیا حصہ تھا، اور پھر آئندہ جو ٹیکنالوجیز اور سپر ٹیکنالوجیز آ رہی ہیں اس کے حوالے سے کیا کیا جا سکتا ہے، اور جو انڈسٹری اور ایجوکیشن کا جو ایک لنکیج ہے اس کے حوالے سے خاص طور پر بہت مفید باتیں ہوئیں. صرف باتیں ہی نہیں بلکہ ایسی ٹھوس پرپوزلز بھی پیش کی گئی کہ اسٹوڈنٹس اور انڈسٹری والے جو ہیں کس طرح مل کے کام کر سکتے ہیں. اور یہ اس بات کی بہت شدید ضرورت ہے، اس لیے کہ ہمارے ملک میں آج کل اس قسم کے حالات لگتے ہیں کہ ہر کوئی مایوس ہے، لیکن یہاں ایک بھی بات ایسی نہیں تھی جو مایوسی کی ہوئی ہو، جو کہ بڑی خوشی کی بات ہے. اور اگر اسٹوڈنٹس اور انڈسٹری مل کے کام کریں آرٹ کے شعبے میں، ڈیزائن کے شعبے میں، ٹیکسٹائل ڈیزائن ہے، فیشن ڈیزائن ہے، there are so many aspects of design. تو sky is the limit, I think. And اس قسم کے سیمینار بہت ریئر ہوتے ہیں جس میں اتنے زیادہ ایکسپرٹس مختلف فیلڈس کے شامل ہوں، نہ صرف ایجوکیشنسٹ بلکہ پریکٹسنگ ڈیزائنرز اینڈ بزنس مین. یہ سمپوزیم میری وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر کنول امین کا برین چائلڈ تھا، اور ہم نے اس کو ایگزیکیوٹ کیا بہت قلیل مدت میں، لیکن اٹ ہیز ٹرنڈ آؤٹ ٹو بی اے ویری ویل سکسیسڈ کائنڈ آف ایونٹ، جس میں ایکڈیمیا اور انڈسٹری کے گیپ کو برج کرنے کی ہم نے کوشش کی ہے. اور اس کے لیے ہمیں بہت اوور ویلمنگ انڈسٹری کا رسپانس ملا ہے کہ وہ پبلک سیکٹر ایکڈیمیا کو کیسے سپورٹ کر سکتے ہیں اور ہمارے اسٹوڈنٹس کو فیوچر کے لیے کیسے پریپیئر کر سکتے ہیں. اس میں جو آرٹ اینڈ ڈیزائن کا جس طرح کے فیلڈ ڈسکس ہوئے وہ اس سے پہلے ہم نے نہیں دیکھے، تو ایک لحاظ سے یہ اپنے جو نوعیت کا پہلا سمپوزیم تھا، اور اس میں انڈسٹری کی جو بھی نئے چیلنجز ہیں ان کا تو خیر ڈسکس ہوا، اور وچ واز ریئلی انٹرسٹنگ سیشن جو آخری سیشن تھا جس میں ہم نے فیوچر کے بارے میں بات کی. لیکن یہ فیوچر ارریلیونٹ ہو جاتا اگر ہم ٹریڈیشنس پہ اور اپنی جو ہماری ثقافت ہے اس پہ بات نہ کرتے. تو درمیان کا جو ہمارا سیشن تھا وہ اس ثقافت کے حوالے سے تھا، اور جو ہمارا پہلا سیشن تھا بریکنگ دا باؤنڈریز، وہ ہمارے ویژن کو یا آج جو ہم جس چیزوں کو فیس کر رہے ہیں یا ابھی جو ہو رہا ہے اس کے بارے میں ہم نے شروع کے سیشن میں بات کی. تو پاسٹ، پریزنٹ اور پھر فیوچر یہ کنیکٹیوٹی کے ساتھ ہوتا ہے، اور جب بھی آپ اپنی ہسٹری کو ساتھ لے کے پھر کچھ انوویشن کی بات کرتے ہیں تو کوئی نئی باتیں سمجھ میں آتی ہیں. اور جو دوسری بات یہاں پر ہوئی وہ یہ تھی کہ ٹیکنالوجی نے ہمیں بہت سی باؤنڈری سے ویسے ہی آزاد کر دیا، اور اگر جیسے موبائل فون تو ہر جگہ پہ ہی چلا جاتا ہے، تو ایک طرح سے جو ٹیکنالوجی نے یہ کیا ہے کہ اگر کوئی باؤنڈریز بھی ہیں تو اس کے اندر بھی وہ انٹروین کر گئی ہے. تو یہ چیلنجز تھے. اس کے علاوہ اے آئی پہ بات ہوئی، اس کے علاوہ جو ہے انڈسٹری کی گروتھ پہ بات ہوئی، پھر ہمیں جو ہیومن ریسورس کا پرابلم آ رہا ہے اس پہ بات ہوئی، اور انڈسٹری نے ظاہر اپنی اینگل شیئر کیا اور اکیڈیمیا نے اپنا اینگل اس میں شیئر کیا. تو اٹس اے ویری ہیلدی پلیٹ فارم اور ایک زبردست کانفرنس یہ رہی. یہاں تھا ٹاپک کہ آپ اپنی باؤنڈریز میں کیسے رہ سکتے ہیں. باؤنڈریز کافی لڑکیاں ایسی ہوتی ہیں جن کا تھوڑا مائنڈ ایسا ہوتا ہے، کوئی کہتے ہیں کہ باؤنڈریز جو ہیں وہ ہم بریک کریں گے تو ہم آگے جائیں گے. ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا. میں خود گاؤں سے ہوں، میں ریلیٹ کرتی ہوں نارو والے ایک گاؤں ہے بدو ملی،
لیکن میں فیشن ڈیزائننگ میں آئی اور میں نے اپنے فیشن ڈیزائننگ، اگر آپ گاؤں ایریا میں دیکھیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ کتنا ڈیفیکلٹ ٹاسک ہے کہ میں نے فیشن ڈیزائننگ میں کیسے آنا ہے. آپ اپنی باؤنڈریز میں رہ کے ہر چیز اپنے آپ کو ایکسپلین کر سکتے ہیں. باؤنڈریز بریک کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. ہاں باؤنڈریز تب آپ بریک کریں گے جب آپ پہ آپ سمجھیں کہ ظلم ہو رہا ہے، کوئی غلط بات ہے، وہاں باؤنڈریز بریک کی جا سکتی ہیں. ایک جو ڈیزائنر ہوتا ہے نا، وہ ہر وقت چیزوں کو آبزرو کر رہا ہوتا ہے، وہ دیکھ رہا ہوتا ہے، اور اس کو ہر وقت ایک نئی سوچ چاہیے ہوتی ہے جس کے تحت وہ ڈیزائنس کو کریٹ کر سکتا ہے. تو آج کے سیمینار میں سر شاہ نواز زیدی نے کہا کہ ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم لوگ اپنی ملک کی جو ریئلسٹک پرابلمس ہیں ان کو دیکھیں، اور آرٹ اینڈ ڈیزائن جو ہے وہ اس کو بالکل پراپرلی اس کو ٹیکل کر سکتا ہے. تو میں نے وہاں پہ بیٹھے بیٹھے میں یہی سوچ رہی تھی کہ میری جیسے انٹیریئرس کی فیلڈ ہے، تو میں انٹیریئرس کی فیلڈ میں ایسا کیا کام کر سکتی ہوں کہ وہ میل نیوٹریشن، وہ غربت، وہ ڈفرینٹ چیزوں کو حل کی کر سکیں، یا کسی حد تک میں اس میں کیا کنٹریبیوشنس دے سکتی ہوں. تو آج کے سیمینار سے مجھے ایک بالکل ڈفرینٹ اپروچ ملی اپنے سبجیکٹ کو لے کے، کہ میں تب سے یہی سوچ رہی ہوں کہ مجھے کیا کرنا ہے. مجھے فنڈ ریزنگ کے لیے اپنے کام کو اتنا اچھا کرنا ہے کہ میں اس کو وہ اتنا اچھی پرائز پہ بکے کہ وہ میرے ملک کے لوگوں کے لیے ہیلپ فل ہو. اور ایک یہ ڈفرینٹ چیز ہے، اور میں انشاءاللہ اس کے اوپر بہت زیادہ سوچوں گی اور میں اپنا کام اس پہ شروع کروں گی.